बाबर साहब वो फरमाते थे कि तुम्हें एक मलंग याद आएगा जंगलों में मारा मारा फिरता हुआ, एक मलंग तुम्हें याद आएगा, उसकी बात तुम्हें याद आएगी कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया की हां और ना होगी। व्हाट वाज ही प्रिडिक्टिंग? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब कि जब उनसे लाइफ मैगजीन वालों ने 1942 या 48 में पूछा कि मिस्टर जिन्ना, हाउ डू यू परसीव पाकिस्तान, ये जो आप बनाने जा रहे हो आप इसको क्या देखते हो? उन्होंने फरमाया शॉर्ट, बिल्कुल लेकिन बड़ा ही टू द पॉइंट, उन्होंने फरमाया पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम द पिवट ऑफ द वर्ल्ड। पिवट होती है बुनियाद, पिवट होती है वो पिलर जिस पे इमारत कायम होती है। तो जनाब चेयरमैन साहब, what कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना envisioned for this great nation was कि इस मुल्क ने आगे जाके एक सुपर पावर बनना था और बनना है। और सुपर पावर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियर एसिड्स की नहीं मैं बात करता, क्योंकि असल सुपर पावर क्या है? ये जो E = mc² निकाला आइंस्टाइन ने, तो इधर से निकाला था ना जी। तो पहली आयत क्या थी? गारे हिरा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं थी। हालांकि अज़ल से अब तक अल्लाह ने अपना नाम अपने हबीब के नाम से जोड़ दिया, लेकिन पहली वही क्या थी? ये वही है जो हम 1500 साल से भूल चुके हैं। और वो क्या है? तमाम उम्मत मुस्लिमा की ज़वाल की वजह क्या है? इस वही पे अमल ना करना और इसको भूल जाना। वो क्या है? इक़रा इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। कसम उठाता है अल्लाह ताला, कलम की भी उठाता है, नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो लिखते हैं। उस आयत ने मेरी भी जिंदगी बदली। तो जनाब चेयरमैन साहब, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब देखा कि यहां से दुनिया को डायरेक्शन मिलेगी। अगर दुनिया ने देखना है कि इंसानियत क्या होती है और इंसान क्या होता है और एक इंसानों का माशरा क्या होता है, मदनी रियासत क्या होती है, तो कायद-ए-आज़म ने वो ख्वाब दिखाया था। सन 47 में भी दिखाया, 48 में भी दिखाया, सन 42 में भी दिखाया, 40 में भी दिखाया और मरने से पहले ज़ियारत में भी दिखाया। और सारे हवाले मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वक्त महदूद है। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफा सन 40 में जब करारदाद पास हुई, मुझे फख्र है इस पर, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जब पास हुई, आपके बुजुर्गों की तरह मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब भी, पीर मोहम्मद खान, वो भी उधर ही थे। करारदाद लाहौर जब पास हो रही थी, मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद मोहतरम इकरामुल्लाह खान यादी साहब, वो भी उधर ही थे। आपके भी पुरखे उधर ही होंगे कि जब कायद-ए-आज़म ने करारदाद लाहौर पास की थी, ठीक 2 साल बाद उनसे पूछा गया कि कायद आप क्या बनाना चाहते हैं, कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उसका तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? तो अपने बच्चों से, वो जो उनके आर्म्स थे, जो उनकी ताकत थी, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चों से उन्होंने फरमाया, स्टूडेंट से स्पीच करते हुए, कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उसका तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? मैं कौन होता हूं इस तर्ज हुक्मरानी का फैसला करने वाला? यह फैसला तो 1300-1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। वल्लाह हमने अमल नहीं किया, सच बोले हमने अमल नहीं किया। अगर हमने अमल किया होता, आज हमारी बच्चियां बीच चौराहे जो है वो नीलाम ना हो रही होती, उनसे रेप ना हो रहे होते। जो बच्चियों से जो कुछ बदबख्त लोग जो हैं इस्लाम की जो किले हैं, मदरसों में, हमारे स्कूलों में, हमारे बाजारों में, हमारे घरों में, ना हमारे बच्चे ना हमारी बच्चियां महफूज हैं, क्योंकि कुरान पे नहीं चलाया मेरे भाई। हालांकि इस ऐवान को यह एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है, यहां से स्ट्रेंथ मिली है। इस ऐवान से बावजूद तमाम बदनामियों के जो हमने खुद भी कमाई हैं, लेकिन कुछ गैरों से भी मिली हैं तोहफे में, लेकिन इधर से स्ट्रेंथ मिली है। हुजूर, यहां जब बच्चों की रेप्स की बात हुई, इसी ऐवान से इस नाचीज के हाथ पूरे ऐवान ने करारदाद पास की। वो क्या थी कि इस्लाम के मुताबिक हमारे बच्चों से रेप करने वालों को आप सरेआम फांसी दें। इस ऐवान की मोहर तस्दीक उस पर सख्त है। अमल चाहे जब भी हो, जब भी हमें ईमानी ताकत पैदा होगी ना, थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी गैरत ज्यादा होगी। वो क्या अलामा ने फरमाया था कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, है जी, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ये वो जज्बा था जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा खैबर में खैबर को फतह किया था। ये वो जज्बा था, ये उसमें भी था, ये कर्नल शेर में भी था, ये मोहम्मद बिन कासिम में भी था, ये सुल्तान महमूद गजनवी में भी था, जब सोमनाथ को पाश किया। लेकिन आज हम उन रास्तों को थोड़े से
بھول گئے ہیں. آج میری یہ صدا، آج میری ریکویسٹ، آج میری یہ فریاد اسی لیے ہے. تھوڑا سا طالب علم ہوں میں ہسٹری کا، تھوڑا سا جو تھوڑا بہت سمجھا وہ یہی ہے کہ نہیں چلا سکے. آج ہم بڑا روتے ہیں، آج بجٹ پہ اشاریے دیتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز پہ کوئی نہیں آتا. جو میں رو رہا ہوں 8واں سال ہے میرا. میرے دوست مسلموں کے بھی ادھر بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، ران صاحب بھی بیٹھے ہیں جو پچھلے سیشن میں بھی تھے، ایوان میں بھی تھے پچھلے 5 سال. ان کو پتا ہوگا میں ہر بجٹ سپیچ میں یہ روتا ہوں کہ سودی نظام سے نکلو خدا کے بندو، تبھی اس بجٹ کا اصل ثمرہ تمہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا سورہ بقرہ میں، آپ تیسرا پارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے مفہوم یہ ہے تیار ہو جاؤ. اگر سود کرو گے نا، مفہوم تیار ہو جاؤ میرے اور میرے حبیب سے لڑنے کے لیے. ہے آپ میں سکت؟ چترالی صاحب ہے آپ میں سکت؟ ہے رانا صاحب آپ میں سکت؟ ہے مجھ میں سکت؟ کسی میں نہیں ہے اللہ رسول سے جنگ کرنے کی. تو آیا عہد کریں، بڑے بجٹ آئے، بڑے بجٹ گزرے. کامیابی ہے. جو ٹارگٹ تھا 2.8 ایگریکلچر کا ہم نے اچیو کیا. جو ہماری انڈسٹری کا ٹارگٹ تھا ہم نے اچیو کیا، جو کہ 0.1 تھا لیکن 3.6 تک گئے. جو ہمارا سروسز کا تھا 2.6 وہ 4.4 تک اچیو کر لیا. کووڈ کے دوران ہماری 5.5 کروڑ جابز تھی لوگوں کی، اس سے پہلے 2 کروڑ بندہ 20 ملین جابز چلی گئیں. آج واپس آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، 5 کروڑ 20 لاکھ تک واپس چلیں گے. لیکن یہ اصل مسائل کا حل نہیں ہے. اصل مسائل کا حل یہ ہے کہ جو قائد نے سن 48 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کی تھی، اور یہ وہ سپیچ ہے جس پہ اسٹیٹ بینک کا ہر گورنر عمل نہیں کر رہا، نہ حکومت وقت عمل کروا رہی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ تک، فیڈرل شریعت کورٹ تک کی فیصلے گئے. بدقسمتی کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا فیصلہ بالکل وقت تک ہم پہنچ گئے تھے، وہ واپس ہو گیا. بیچ کی چیزیں کام کر گئیں. لیکن قائد اعظم کی سپیچ آج بھی وہاں موجود ہے. مٹا دو اس کو اسٹیٹ بینک کی سائٹ سے اور اپنی کاغذوں سے اگر عمل نہیں کرنا. لیکن قرآن کے الفاظ کو کیسے مٹاؤ گے؟ قائد کی سوچ کو تو مٹا دو گے. قائد نے فرمایا تھا، وہ قائد اعظم جو 17-18 سال کی عمر میں جا کے لنکن زند بیرسٹری کرنے گیا تھا، جس کو ورثے میں لیڈری نہیں ملی تھی، اس نے قلم کی طاقت سے اللہ نے اس کو دی تھی. اس کے بدترین دشمن سیاست میں اس کے حریف، لیکن ذاتی زندگی میں گاندھی اور نہرو جیسے لوگ اس کو اپنی کیسیں خود دیتے تھے، because he was the greatest constitutional lawyer of his time. قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں بے شمار بار یہ بات کر چکا ہوں، قلم کی طاقت سے اور سیاست سے اس پاکستان کو آزاد کیا تھا. آج ہمارے وہ جری جوان جو مجاہدین ہیں، جو وردی میں ہیں یا بغیر وردی میں ہیں، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن حاصل کس سے ہوا؟ قلم کی طاقت سے. اور اس قائد نے جو سٹڈی کیا ویسٹ کو، ساری زندگی وہاں پڑھا بھی اور جا کے پریکٹس بھی کی، اس کو پھر علامہ اقبال واپس لے کے آئے. اور میں اس پہ بحث کر سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ وہ پاکستان، ہندوستان سب قانون واپس آئے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو آرڈر ملا تھا کہ محمد علی جناح گو اینڈ سرو دا مسلمانز آف دا انڈو پاک. اسی قائد اعظم نے سن 48 میں یہ بات کی تھی. افسوس افسوس افسوس، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ قرآن کے حکم سے تو ہم نے غداری کی، اس پہ تو عمل نہیں کیا، اپنے قائد سے بھی اس کے ویژن سے. جب انہیں اسٹیٹ بینک کو کہا، لمبی سپیچ میں پڑھ چکا ہوں اس کو، میں انگلش میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا، انہوں نے فرمایا تھا I shall watch، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں، I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles, economic principles according to the Islamic economic principles. اور اس سپیچ میں، لمبی سپیچ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کو اکنامک سسٹم کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ ویسٹ کے اکنامک سسٹم نے what has they given? It has given 2 world wars to the mankind. اور نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ کا اکنامک سسٹم جو ہے ویسٹ کو اندھیروں میں ڈبو چکا. تو اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے جناب چیئرمین صاحب، محترم امجد علی خان صاحب؟ کیا سودی نظام سے نکلنا نہیں ہے؟ آئیں اس پہ ہم سوچیں. یہ بجٹ تو پاس ہو جائے گا، اگلا سال پورا پڑا ہے. ایک کام اگر ہم کر گئے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت اور یہ ہماری محترم اپوزیشن مل کے اگر سودی نظام سے اس ملک کو نکال لیا، یقین کریں کسی کو بھی پھر اس کرسی پہ بیٹھا دے صدر وزیر اعظم کی، یہ ملک چل پڑے گا، صحیح معنوں میں چل پڑے گا. پاکستان جب بن رہا تھا بڑے چیلنجز تھے. جب جان آفرین کو نظر کر رہا تھا یہ آدمی جو میرا لیڈر ہے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ان کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے نا
کہ جو مین چیلنجز تھے آخری وقت جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جان افری کو نظر کر رہے تھے تو فرما رہے تھے نا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنا اور اپنے ہاتھ کا مال دائیں ہاتھ کے مال کا تم سے پوچھا جائے گا. تو علی محمد عمران خان تم سے پوچھا جائے گا دائیں ہاتھ کا مال، اور جو پچھلے تھے میاں صاحب زرداری صاحب آپ سے، مشرف صاحب آپ سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جس طرح ان کے آخری الفاظ اہم تھے کہ نماز اور جس کی نیچے مملکت ہے اس سے پوچھا جائے گا، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا، ان کی بہن فرماتی ہیں کہ قائد's last words were what؟ کشمیر، مہاجرین اور فلسطین. کشمیر پہ کیا کہا؟ اٹس our jugular vein, no compromise on کشمیر. جب تک آخری پاکستانی کو مار نہیں دیا جاتا کشمیر کو کوئی ہم سے قبضہ نہیں کر سکتا. جہاں تک مہاجرین کی بات ہے، اردو سپیکنگ لوگوں کی بات ہے، انہوں نے بات کی کہ ان کا خیال رکھنا. اللہ ہم سے پوچھے گا اپنے اردو سپیکنگ لوگوں کے بارے میں کہ وہ اپنی دھرتی چھوڑ کے آئے تھے، اصل قربانی دی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے. وہ دھرتی چھوڑ کے آئے، جالندھر چھوڑ کے آئے، امرتسر چھوڑ کے آئے، وہاں سے سارا اپنا گھر کلکتہ چھوڑ کے آئے، بمبئی چھوڑ کے ادھر آئے، اس گھر کو آباد کیا. اور ہم نے مواخات کی مثال قائم کرنی تھی. جس طرح ہجرت مدینہ ہوا، دیکھیں پاکستان کی کہانی وہی ہے. فتح مکہ کی کہانی ہے میرے حضور، فتح مکہ ہونا باقی ہے. احد سے گزر چکے، 65 میں بدر ہوا تھا، 71 میں احد سے گزر چکے، ابھی فتح مکہ ہونا باقی ہے. لیکن اس میں معافی ہونی چاہیے، دل کھلے ہونے چاہیے، دل کو قریب کرنا چاہیے. ہاں ظلم کو ظلم کہیں گے، کرپشن کو کرپشن کہیں گے. اگر عمران خان نے کی ہو یا میاں نواز شریف نے، ہم میں عمری طاقت ہونی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم محمدی ہیں، اگر عمر فاروق سے سوال ہو سکتا ہے کہ اے عمر فاروق نہیں مانوں گا تمہاری بات، نہیں مانوں گا تمہاری بات، تمہارے پاس 2 چادریں ہیں اور میرے پاس ایک، دوسری چادر کدھر سے آئی؟ وہاں سے آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آتا ہے حضور، وہاں سے آتا ہے. عمر فاروق کے زرانوں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا، پہلی بار خانہ کعبہ میں اسلام کی آواز آئی اور اذان کی آواز گونجی. لوگوں نے کہا یا عمر مسلمان ہو گیا یا عمر فوت ہو گیا. فوت نہیں تھا، مسلمان ہو گیا تھا. اسی عمر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی قسم کی بھی آپ جو ہے ایگزمپشن دے دیں. نو، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ دو ان کو جواب. انہوں نے کہا حضور میرے والد صاحب کا قد اونچا ہے، ان کا سینہ چوڑا ہے، اس لیے میں نے ان کو اپنی چادر ہدیہ کی ہے، اس لیے ان کے بعد 2 چادریں ہیں. ہم پوچھیں، ہم اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں، آپ بھی پوچھیں. عمران خان صاحب نے 7-8 مہینے جواب دیا ہے سپریم کورٹ میں. اب بھی ہم چونکہ حکومت میں ہیں، ہمیں آج بھی تیار ہونا چاہیے، کل بھی اور ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی. اور آپ بھی اپنی لیڈرشپ کو کہیں کہ آئیں اور جواب دیں. ہم سیاسی نظریے پہ آپ کے ساتھ ہیں، کرپشن میں آپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ پاکستان ہے، ہمارا نظریہ محمد علی جناح ہے، ہمارا نظریہ اسلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، علی محمد خان اظہار خیال کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.